یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا جب ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، اور تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا تم دوڑتے ہو مردوں کی طرف، اور تم ڈاکہ ڈالتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کا تذکرہ کرتے ہو؟ پھر کچھ جواب نہ تھا ان کی قوم کا مگر یہی کہ کہنے لگے کہ آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری مدد کیجیے ان مفسد لوگوں پر۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، بولے ہمیں غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو، بے شک اس بستی والے ظالم لوگ ہیں۔ کہنے لگے اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ بولے کہ ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ہم بچا لیں گے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، مگر ان کی عورت پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائے گی۔ اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ ناخوش ہوئے ان کو دیکھ کر اور دل میں تنگ ہوئے، اور وہ بولے مت ڈریے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو بچا لیں گے
اور آپ کے گھر والوں کو بھی، مگر آپ کی عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم کو اتارنی ہے اس بستی پر ایک آفت آسمان سے، اس لیے کہ یہ لوگ نافرمان ہو گئے ہیں، اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا اہل عقل لوگوں کے لیے۔ مذکورہ آیات میں لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو اللہ کا پیغام اور حق کا پیغام پہنچایا، تو لوگ پھر اس چیز میں آ گئے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے ان کو یہ کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب ہم پر لے آئیے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ کی طرف بلایا تو وہ جس برائی کے اندر مبتلا تھے اس کا تذکرہ فرمایا کہ قوم 3 قسم کے سخت گناہوں میں مبتلا تھی۔ پہلے یہ کہ وہ مرد کے ساتھ رغبت رکھا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ مسافروں پر ڈاکے ڈالتے تھے، تیسرا یہ کہ اپنی مجلسوں میں اپنے گناہوں کا اعلانیہ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ 3 گناہ اپنی شدت میں بڑھے ہوئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے جب انہیں اس بات سے روکنے کی کوشش کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بجائے اس کے کہ ان گناہوں کو ترک کرتے اور چھوڑنے کی بات کرتے، کوئی جواب ان کا بن نہ آیا۔ تو قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب ہم پر لے آئیے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، لیکن ہم ان گناہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یہ فاسد لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہیں، اور میری مدد ان کے مقابلے میں کیجیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتوں کو بھیجا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی پر عذاب کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ حد سے گزر گئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو چکی ہے، اب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور دیگر جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے، لیکن ان کی بیوی جو کہ کافرہ عورت تھی وہ پیچھے عذاب والوں میں رہ جائے گی۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچے تو انہیں دیکھ کر وہ ناخوش ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے مہمان کے طور پر انہیں پہچانا تھا اور فرشتوں کے طور پر نہیں پہچانا تھا۔ اس پر فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ دل میں غم نہ کیجیے اور خوف نہ کھائیے، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور آپ کی قوم والے ہم پر دست درازی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیں گے، مگر آپ کی عورت پیچھے عذاب والوں میں رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس بستی پر ہم نے عذاب نازل کرنا ہے، آسمان سے ایک آفت ان کے اوپر نازل کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وہ بستی الٹ دی گئی اور پتھروں سے اس پر سنگ باری کی گئی، البتہ ان کی نشانیاں فرمایا گیا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کی ان نشانیوں سے عبرت اور سبق حاصل کریں، اور ان نشانیوں سے اہل عقل ہی عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کریں گے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا گناہ اور معصیت کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہوتا ہے اس کو اعلانیہ کیا جائے یا اپنے گناہ کا تذکرہ کیا جائے
تو یہ دوسرا مستقل گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ فرمایا گیا ہے۔ اس حوالے سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنی قضا شدہ نمازوں کو اعلانیہ طور پر قضا کرتا ہے وہ بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور پھر اس کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ قضا شدہ نمازوں کو مسجد کے اندر نہ ادا کیا جائے، بلکہ اس کو پوشیدہ طور پر مسجد کے اندر نہ ہو بلکہ گھر کے اندر اس کو ادا کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔